اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ مسلک زیدیہ کے بنیادی اصول سے آشنا ہو رہے تھے۔ 4 اصول ابھی تک بیان کر چکے، آج 5ویں اصل تک پہنچے ہیں۔ مسلک زیدیہ کے بنیادی اصولوں میں سے 5ویں اصل ہے امر بمعروف اور نہی از منکر۔ امر بمعروف نہی از منکر ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ہمارے اعتقادی مسائل میں یہ شامل نہیں ہے، اصول دین میں نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں فروع دین میں بھی ٹھیک۔ بہر صورت یہ ارکان دین میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ انسان امر بمعروف اور نہی از منکر پر عقیدہ رکھے، ایمان رکھے۔ امر بمعروف اور نہی از منکر کی زیدیہ نے تعریف کی ہے، کہا ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک جنبہ نظری ہے اور ایک جنبہ عملی ہے۔ کیا مطلب جنبہ نظری جنبہ عملی؟ 2 پہلو ہیں، ایک مرتبہ نظری اعتبار سے اور پھر ایک دوسرے اعتبار سے کیا ہے، دوسرا پہلو اس کا عملی اعتبار سے۔ نظری اعتبار سے بھی صاحب ایمان پر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر پر ایمان رکھے، اعتقاد رکھے، دل سے اسے قبول کرے، زبان پر اسے لائے اور جوارح کے ذریعے سے اس کا اظہار کرے، یعنی عمل میں لائے۔ 2 پہلو، ایک تو یہ کہ نظری اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے اس پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا لازم و ضروری ہے۔ انسان اپنے دل، اپنی روح میں اس اصل کو جگہ دے، امر بالمعروف اور نہی از منکر پر اعتقاد رکھے، ٹھیک، اور پھر اسی اعتقاد کو عملی جامہ پہنا ہے۔ عمل میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ عملاً لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، ٹھیک۔ تو زیدیہ نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی جو تعریف کی ہے وہ ایک مرتبہ نظری اعتبار سے، ایک مرتبہ عملی اعتبار سے ہے۔ نظری اعتبار سے کہتے ہیں کہ امر بمعروف و نہی از منکر یعنی تصدیق با قلب و زبان و جوارح بمعروف، کہ قلب سے، زبان سے، جوارح سے معروف کی تصدیق کرنا۔ جو چیز معروف ہے، جو چیز اچھی ہے، جو چیز بہتر ہے، اس کو انسان قلب سے، زبان سے، جوارح سے اس کی تصدیق کرے اور اس پر یقین رکھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے اور دعوت دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معروف ہے، کیونکہ وہ اچھی چیز ہے، اور پرہیز کرنا، دوری اختیار کرنا ان چیزوں سے کہ جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے، اور لوگوں کو اس سے دوری کی دعوت دینا کیونکہ وہ منکر ہے، ٹھیک۔ اور عملی اعتبار سے کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی از منکر، عملی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کی نصرت اور مدد کرنا واجب ہے، یہ ایمان رکھے انسان۔ کیا ہے؟ حق کی نصرت اور مدد کرنا واجب ہے، اس بات پر ایمان کہ حق کی نصرت اور مدد کرنا واجب ہے، اور باطل کو
نابود کرنے، باطل کو جھکانے کے لیے اقدام کرنا، خدا رسول صاحبان ایمان کی عزت کے بچاؤ کے لیے۔ اب یہ صاحبان ایمان رسول خدا اور اللہ کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے باطل سے ٹکرانا، باطل سے مقابلہ کرنا، یہ عمل میں بھی ہوگا، زبان سے بھی ہوگا، قلب سے بھی ہوگا، تین طریقے سے۔ ہر صاحب ایمان پر واجب ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے، ایمان رکھے کہ حق کی نصرت واجب ہے اور باطل سے ٹکراؤ اور باطل کا مقابلہ ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ جب بھی خطرے میں پڑ جائے، کون؟ کوئی مومن جب بھی خطرے میں پڑ جائے عزت رسول، جب بھی خطرے میں پڑ جائے عزت خدا، مومن اللہ رسول اور صاحبان ایمان کی عزت پر اگر آنچ آتی ہے تو صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کی نصرت کے لیے اٹھے اور باطل کے سے ٹکرائے، اور یہ ہر اعتبار سے ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان سے بھی ہونا چاہیے، عمل سے بھی ہونا چاہیے اور دل سے بھی ہونا چاہیے۔ دل سے اس طریقے کا اعتقاد کہہ رہے ہیں کہ یہ درجے کے اعتبار سے سب سے کم ترین درجہ ہے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کیا ہے؟ اصول دین میں سے ہے ان کے، ٹھیک؟ اصول دین یعنی ان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر زبان سے بھی ہونا چاہیے، عمل سے بھی ہونا چاہیے اور دل سے بھی ہونا چاہیے۔ دل سے بھی تسلیم کرے انسان، خاص طور سے اللہ رسول اور صاحبان ایمان کی عزت کے تحفظ کے لیے ان کی نصرت اور مدد کرنا، اور جن کی وجہ سے خطرے میں ہے، جو باطل ہیں، ان سے ٹکرانا تینوں طریقے سے ضروری ہے۔ دل میں ان سے نفرت بھی رکھے، دل میں ان سے بیزاری بھی کرے، دوسرے زبان سے بھی بیان کرے، باقاعدہ زبان سے بھی دفاع کرے صاحبان ایمان کی عزت کا، اور باطل سے اظہار نفرت کرے، اور عملی طور پر بھی جنگ کر سکتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے تو آئے۔ یعنی یہ جو تین مرحلے ہیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے، کہ ایک مرتبہ دل سے، دوسری مرتبہ زبان سے، تیسری مرتبہ عمل میں، تو ان تینوں مرحلوں میں کم ترین اور سب سے کم درجے والا جو ایمان ہے وہ ایمان قلبی ہے، کہ آپ تو خالی دل سے تو اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے، اللہ کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، رسول کی عزت، صاحبان ایمان کی عزت بہت بڑی چیز ہے، اس کا تحفظ لازم اور ضروری ہے، لیکن آپ نہ زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور نہ ہی عملی طور پر کسی طریقے کا اقدام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ دل سے بھی یہ ایمان رکھتے ہیں اور دل سے اگر آپ اللہ سے، رسول سے، صاحبان ایمان سے اور ان کی عزتوں سے اگر آپ کو پیار ہے، محبت ہے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہے اگر آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ، لیکن یہ کم ترین درجے کا ایمان ہے۔ اگر ایمان کے بالا ترین درجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو دل کی بات زبان پر لائیے اور پھر زبان کی بات کو عمل میں لائیے، اسی کو بیان کر رہے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں،
زیدی امر بمعروف و نہی از منکر را در حد یکی از اصول و ارکان دین واجب می‌شمارند. کہنے کہ زیدیہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو دین کے ارکان اور اصولوں میں سے ایک واجب اصل اور ایک واجب رکن شمار کرتے ہیں. زیدیہ کے یہاں امر بمعروف اور نہی از منکر کیا ہے مولانا؟ ارکان دین میں سے، اصول دین میں سے ہے. وَأَنْ را پنجمین اصل عقیدتی خود قرار دادے اند، اور زیدیہ نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کو اپنے عقیدے کی پانچویں اصل قرار دیا ہے. اپنے عقیدے کی پانچویں اصل قرار دیا ہے. امر بمعروف و نہی از منکر از نظر زیدیہ انگونے تعریف شدہ است. کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی زیدیہ کے نظریے کے مطابق یا زیدیہ کی نظر میں اس طریقے سے تعریف کی گئی ہے. یعنی زیدیہ والوں نے، زیدیہ نے جس طریقے سے امر بالمعروف نہی از منکر کی تعریف کی ہے وہ یہ اس طریقے سے: از جنبہ نظری اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا نظری جو پہلو ہے، نظریے کے اعتبار سے یہ ہے کہ امر بمعروف و نہی از منکر یعنی تصدیق با قلب و زبان و جوارح بمعروف و اذعان بیان. نظریے کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے، زبان سے اور جوارح سے معروف کی تصدیق کی جائے، معروف کی تصدیق کی جائے قلب سے، زبان سے اور جوارح سے، و اذعان بیان، اور اس پر یقین رکھا جائے. معروف کے اوپر اور منکر کے اوپر دل سے، زبان سے، جوارح سے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین کرنا. وَأَمْرُ دعوت بیان، اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، لوگوں کو امر کرنا، حکم دینا اور دعوت دینا عوامل کی طرف. بدلیل ان کے معروف اس کے معروف ہونے کی بنیاد پر، یعنی جو چیز معروف ہے لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، اس کا حکم دیا جائے. ظاہر سی بات ہے معروف کا جب تک کہ حکم نہیں دیا جائے گا، معروف کی جب تک دعوت نہیں دی جائے گی، سماج اور معاشرے میں معروف کیسے رائج ہوں گے؟ لہذا کہہ رہے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے، جوارح کے ذریعے سے ان پر یقین رکھا جائے، ان کی تصدیق کی جائے اور دوسروں کو ان کی طرف دعوت، خصوصاً معروف کی طرف. دعوت تو معروفی کی طرف دی جاتی ہے نا، منکر کی طرف تو دی. ہاں، تو معروف کی طرف لوگوں کو حکم دینا، بلانا، دعوت دینا، کیونکہ وہ معروف ہے. لہذا جو چیز معروف ہوگی ان کے یہاں اس کی دعوت اور اس کا حکم لازم اور ضروری ہوگا. وہ پرہیز و دوری گزیدن از آنچ خداوند نہیں کرتے. پرہیز کرنا اور دوری کرنا ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے. وہ دعوت میں دوری و پرہیز از آن، اور دوسروں کو بھی اس سے دوری کا حکم دینا اور اس کی دعوت دینا. از آن جہت کی منکر اس اعتبار سے کہ وہ منکر ہے، چونکہ وہ منکر ہے اللہ نے اس سے پرہیز اور اس سے دوری کو لازم قرار دیا ہے. لہذا ہر صاحب ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس سے خود بھی دور رہے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی دعوت دے. تو یہ نظری اعتبار سے تھا، ٹھیک. لیکن وَأَز جَنبَ عملی، لیکن عملی اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا جو عملی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یعنی ایمان بوجوب نصرت و یاری حق، حق کی نصرت اور مدد کے وجوب پر ایمان.
حق کی نصرت اور مدد کے وجوب پر ایمان، یعنی حق کی مدد کرنا واجب ہے، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، اس پر اعتقاد ہونا چاہیے۔ حق کی نصرت مدد کے وجود پر ایمان، ہاں، حق کی نصرت اور مدد کے وجوب پر ایمان، بس سرکوب کردن باطل اور باطل کو رسوا اور پسپا کرنا، حق کی مدد اور باطل سے مقابلہ، ٹھیک، و اقدام در جہت اثبات عزت، اور اقدام کرنا عزت کے ثبوت کی خاطر، عزت بچانے کی خاطر یوں کہا جائے، عزت کو بچانے کے لیے، عزت کے ثبوت کے لیے اقدام کرنا، کس کی عزت؟ برائے خدا، رسول، مومنین، صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کی عزت کے تحفظ کے لیے اقدام کرنا۔ کس طریقے سے اقدام کرنا؟ با گفتار، زبان کے ذریعے سے، و عمل، اور عمل کے ذریعے سے، و یا قلب کے ذریعے سے، کہ احترام قلبی پائین ترین مرتبہ ایمان بے شمار می رود، کہ احترام قلبی ایمان کا سب سے کم ترین مرتبہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایمان قلبی کافی نہیں ہے، ایمان قلبی یہ کیا ہے؟ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ بالا ترین درجے تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ زبانی طور پر اور عملی طور پر بھی اقدام ہونا چاہیے۔ انسان صرف جو ہے اپنے دل سے ایمان رکھے، لیکن ایمان کا اظہار عمل کی شکل میں نہ ہو، تو ایسا ایمان کافی نہیں ہے۔